دروس رمضان باب 9 روزہ اور جھوٹ۔ روزے میں بندہ اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ وہ اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا ہوا حلال رزق محض اللہ کے حکم پر چھوڑتا ہے۔ یہ روزے دار کے لیے اس بات کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے پر ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، چاہے وہ اس کی اپنی واقعی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اب جو بندہ اپنے روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دے لیکن اپنی باقی زندگی میں حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس نے ابھی روزے کا اصل سبق نہیں سمجھا، اس کا روزہ ابھی واقعی روزہ نہیں بنا۔ جو شخص روزے کی حالت میں حلال کھانے کے چکھنے سے بھی پرہیز کرے لیکن وہ اپنی زبان کو حرام بولنے سے نہ بچائے، اس نے ابھی روزے کا حقیقی مقصد نہیں سمجھا۔ ایسے شخص کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص باطل قول اور باطل پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قول الزور باطل قول سے مراد جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک اخلاقی جرم ہے جو انسان کو اپنی اور دوسروں کی نگاہ میں ذلیل کر دیتا ہے۔ جھوٹ انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ ایک جھوٹ کئی جھوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے میں آدمی کئی جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ اور فریب کے کئی جال بنتا ہے۔ زبان کا یہ بگاڑ آدمی کی سوچ اور عمل دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے اخلاقی پستی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جھوٹ اور باطل کی تمام قسموں سے خود اللہ تعالیٰ نے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی آلودگی سے بچو اور قول زور یعنی باطل قول سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ سورۃ الحج آیت نمبر 30۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی صفت بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا، 3 چیزیں منافق کی علامات میں سے ہیں۔ 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ 2، وعدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ 3، امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ کتنے تاجر ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی اپنی تجارتوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کے فروغ کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ چل جاتا ہے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ اس دور میں جھوٹ کے بغیر تجارت ہی ممکن نہیں۔ حالانکہ جھوٹ ہی وہ برائی ہے جو تجارت کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 خرید و فروخت کرنے والے اپنے معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ اپنی تجارت میں سچ بولیں اور اپنے مال کی حقیقت کو صاف بیان کر دیں تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنے مال کے عیب کو چھپائیں تو ان کی تجارت سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ روزہ انسان کے نفس کی تربیت و طہارت کا ذریعہ ہے۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ انسان اپنے قول و عمل کو برائیوں سے پاک کرے اور تقوی شعار زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے ہی میں اپنے قول و عمل کو جھوٹ اور باطل سے آلودہ کر لے تو پھر اس کے حق میں اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دوا تو کھائے لیکن پرہیز نہ کرے۔ ایسا شخص شفا اور تندرستی کی بجائے ہلاکت کے راستے پر ہے۔ اس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ اس کا دوا کھانا اور نہ کھانا دونوں برابر ہے تو کچھ غلط نہیں، کیونکہ اس کی بد پرہیزی سے دوا بھی بیکار ہو گئی۔
یہی حال اس آدمی کا ہے جو روزہ تو رکھ لے مگر جھوٹ سے نہ بچے، غیبت اور بہتان تراشی کرتا پھرے، دنیوی مفاد کے لیے جھوٹا گواہ بھی بن جائے، اپنے اعمال کو خرافات اور بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ رکھے۔ ایسے آدمی کا روزہ رکھنا اس کے نفس کی اصلاح و تربیت کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے۔